الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھو سب الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تم بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام ذی احتشام بزرگوں عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی نورانی محفل پاک جامع مسجد شیر ربانی و مدرسہ جمیل القرآن اس دی تعمیر دے حوالے نال
انعقاد پذیر ہے جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے مسلک دے معتبر علماء کرام میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو۔ خاص طور تے اس مسجد دی تعمیر دے اندر جنہ دی سب تو بڑی کوشش ہے، میرے مسلک دا عظیم نام ہے زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالقدوس نقشبندی صاحب اور خصوصاً صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا قاری محمد ابو بکر جامی صاحب مدد اللہ العالی، انہاں دونوں ہستیاں دی کاوش ہے، کوشش ہے اور اس جگہ نو وقف کیتا ہے جناب رانا محمد ساجد خان صاحب۔ اللہ تعالی نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے نال انہاں دے علم و عمل اندر، عمر اندر، کاروبار اندر، رزق اندر اللہ تعالی مزید برکات عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، اے میرے غلاموں جتھے تانوں جنت دے باغات نظر آ جان انہاں باغات وچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالو ما ریاض الجنہ، صحابہ عرض کر دن حضور و جنت دے باغات کیڑے نے جنہاں دا ذکر فرما رہے ہو؟ قال حلقۃ الذکر، فرمایا وہ ذکر دیاں محفلاں نے، وہ جتھے بھی سجیاں ہون اتھے جا کے بہ جایا کرو، پھر انجی ہوئے گا جی میں تسی جنت دے باغاں وچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے ہو۔ اور دوسری روایت ہے مساجد دے متعلق، فرمایا مسجداں بھی جنت دے باغاں وچوں باغ ہوندیاں، یعنی مسجداں تعمیر کر کے پھر اس نو آباد بھی کرنا ہے۔ میرے تو قبل زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا خرم شہزاد جماعتی صاحب مسجد دے حوالے نال اے بیان فرما رہے سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 17 مسجداں بنائیاں، تبوک تو لے کے مدینہ شریف تک، اور بنائیاں کا دے واسطے سن کہ لوگ تھے نماز ادا کر۔ حدیث میں توڑے سامنے سنائی ہے کہ اے مسجد جنت ہے، تے جیڑا بندہ اس جنت جاوے، اے میں بڑے وثوق نال علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے عرض کر رہے ہیں، جیڑا بندہ اس جنت نو بناوے، تعمیر کرے، اللہ تعالیٰ دا قرآن کہندا جیڑا ایتھے دنیا تے میرا گھر بنائے گا میں جنت چودہ گھر بناواں گا۔ دوسرے نمبر تے توجہ کرے جی، جیڑا بندہ اس گھر نو بناندا ہے اللہ تعالیٰ دا گھر جنت وچ بناندا ہے، تے جیڑا اس جنت نو آباد کردا ہے، پل صراط لنگ کے قیامت والے دن ہوئی جنت وچ جائے گا۔ تے جیڑے اپنے کام چھڈ کے بھی اپنے کاروبار نو پسے پشت پا کے اس گھر وچ نہیں نہ ہوندے، اس جنت نو آباد نہیں کردے، وہ پل صراط لنگ کے تے اس جنت وچ بھی نہیں جا سکتے۔ یہ ذہن وچ رکھیا جی۔ مسجداں بڑیاں بڑیاں عالی شان نے، بڑا بڑا پیسہ لوگاں نے لایا مسجداں اتے، لیکن اگر اتھے نماز نہیں پڑھی جاندی، سجدہ نہیں کیتا جاندا، اس مسجد دا کوئی فائدہ نہیں۔ انہیں پیسے لا کے مسجد بنا کے پھر اتھے نماز ہی نہیں پڑھنی۔ مسجد کا معنی کیا ہے؟ جہاں پر سجدہ کیا جائے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جہاں سجدہ کیا جائے،
اس کو مسجد کہتے ہیں. اسے واسطے ہی بنائی ہے نا کہ اسی اتھے آن کے نماز ادا کریے. تے جے سجدہ ہی نہیں کرنا تو یہ مسجد تے نہ ہوئی پھر. او مسجد پاویں کچیاں اٹاں دی ہوئے اتھے نماز پڑھی جائے تو باعث رحمت بن جاتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بستی دے کولوں دی گزر ہویا. ایک مسجد ویکھی آپ نے, نماز دا ٹائم ہویا, آپ مسجد دے چلے گئے. مسجد دی حالت اس طرح سی کہ پتہ نہیں کئیاں سالہ تو کوئی مسجد وچ وڑیا ہی نہیں, صفائی کسے نہیں کی تھی. آپ نے مسجد نو صاف کیتا, مسجد دے جالے اتارے, نماز ادا کیتی, چلے گئے. کچھ وقت تو بعد پھر دوبارہ اتھوں دی گزر ہویا. آپ نے مسجد دے اندر گئے, ویکھیا اسی طرح جالے لگے, پھر مسجد نو صاف کیتا, جالے اتارے, نماز پڑھی, چلے گئے. تیسری مرتبہ پھر اتھوں دی گزر ہویا, آپ مسجد دے جائے, آپ نے صفائی کر کے جالے اتار کے نماز پڑھ کے چلن لگے. مسجد نو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی تے مسجد بول کے کہندی ہے ابو بکر تو 3 مرتبہ آیا, میں نو صاف کر کے جالے لا کے تو نماز پڑھ کے چلا جانا ہے. تینوں ثواب ادوں ہونا ہے جدوں اے بستی والے نو جا کے آکھیں مینوں آباد کرو. اگر انہاں مینوں آباد نہ کیتا انہاں واسطے عذاب بن جائے. بھئی اللہ دا گھر تعمیر کرن تو بعد اگر تساں اس مسجد وچ جانا ہی نہیں, وہ باعث ثواب نہیں, پھر باعث عذاب بنے. انہیں پیسے لان تو بعد, تعاون کرن تو بعد پھر وہ مسجد سجدیاں تو خالی ہوئے. مقصد ہے کہ اگر اس گھر نو اساں بنانا ہے, کوشش کرنی ہے, کاوش کرنی ہے, اس نو تعمیر کرنا ہے. سارے بندے ہی اپنے گھرانوں بڑا بڑا سونا تے خوبصورت تیار کر دیں, بڑا بڑا پیسہ لا کے. میرے گھر ورگا کسے دا گھر نہ ہو. مسلمانوں ہے اللہ دا گھر ہے جدی آرائش وچ کسے قسم دی کمی نہیں رہنی چاہیے. اگر اپنے گھراں واسطے اسی بڑا کچھ سوچنے ہیں تو اللہ دے گھر واسطے سانو بدرجہ اولا سوچنا چاہیے. انہوں اسی بہت اچھا بنائیے کیونکہ اللہ دا گھر ہے. پھر اس دی تعظیم, اس دا ادب و احترام کرنا. حضرات دی وقار یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہنا ہے. علماء کرام, مشائخ اعظام اسے تشریف لے ہوندے رہنے نے, انہاں دے خطابات بھی ہوندے رہنے نے. میں قرآن مجید فرقان حمید دی کی آیت کریمہ تو آپ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول, تحقیق اللہ نے نازل فرمایا تواڈے ول ذکر رسول. تاڑی توجہ ہے, قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول, تحقیق اللہ نے نازل فرمایا تواڈے ول ذکر رسول. تواڈی توجہ میرے ول ہونی چاہیے. بندے تے اوندے جاندے رہنے, جیڑا آئے گا تسی ادھر ویکھو گے تو پھر تے جن نے بھی آنا انہیں سٹیج تے آ جانا, ادوں زیارت کر لگے, بڑی مہربانی. رب کائنات نے تواڈے ول نازل فرمایا ذکر رسول. حالانکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے اقیم الصلاۃ لذکری, نماز بھی ذکر ہے. نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون, قرآن بھی ذکر ہے اور ذکر رسول بھی. اچھی بولو, ذکر رسول بھی. تھوڑے تھوڑے اُراں ہو کے نہیں بیٹھ جاندے, کٹھے ہو کے ذرا نیڑے نیڑے, جنہ نیڑے ہو کے بہو گے تو انہوں گل دی سمجھ آئے گی, محبت چوننا اضافہ ہوئے گا. میرے تو بعد سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ اغوش ولایت حضرت علامہ مولانا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آستانہ عالیہ ونجوہ شریف آپ دا پر مغز خطاب ہونا ہے. میں تے صرف حاضری واسطے
آپ حضرات دے سامنے بیٹھا اللہ تعالیٰ مینوں حق کہن دی سانو سن کے سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ جی، فرمایا نماز بھی ذکر ہے اور قرآن بھی ذکر ہے اور ذکر رسول بھی۔ اچھا بھئی نماز ذکر ہے، اللہ تعالیٰ سانو حکم دیندہ ہے نماز پڑھو، لیکن رب دی عادت نہیں نماز پڑھے۔ گوڑے تھلے کرو تسی انج بیٹھے ہو جویں، یہ گل ذہن چ رکھو، عادت اور عبادت وچ فرق کرنا سیکھو۔ گوڑے اتے کھڑے کر کے بہنا ہے ساڈی عادت ہے، لیکن جدوں محفلے پا کے چاہ جائیے دو زانو ہو کے تے چوکڑی مار کے بیٹھیے، ویکھن والے نوں پتہ لگ جاندا ہے عادت وچ نہیں عبادت وچ بیٹھا ہے۔ ننگے سر رہنا تے ننگے سر پھرنا ہے ساڈی عادت ہے، تے جدوں محفلے پا کے چاہ کے سر تے ٹوپی کپڑا رکھ لئیے تے ویکھن والا سمجھ جاندا ہے عادت وچ نہیں اللہ دی عبادت وچ بیٹھا ہے۔ ہاتھ کھلے چھڑ کے چلنا پھرنا ساڈی عادت ہے، لیکن جدوں نماز وچ ہاتھ بن لئیے تے ویکھن والا سمجھدا ہے یہ عادت وچ نہیں اللہ دی عبادت وچ کھڑا ہے۔ تو یہ فرق کرنا سیکھو حضرات۔ نماز ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اس ذکر دا حکم دیندہ ہے، لیکن رب دی عادت نہیں نماز پڑھے۔ قرآن ذکر ہے، اللہ حکم دیندہ قرآن پڑھو، پر رب دی عادت نہیں قرآن پڑھے۔ تو اڈی اگر توجہ میرے وال نہیں تو انہوں گل دی سمجھنے تو سجے کھبے تک دیو پتہ نہیں کی گل ہے۔ نماز ذکر ہے، اللہ سانو نماز دا حکم دیندہ ہے لیکن خود نہیں پڑھدا۔ قرآن ذکر ہے، سانو حکم دیندہ ہے لیکن ذکر خود نہیں کردہ، پر ذکر رسول ایسا ذکر ہے کہ رب کائنات پہلا اس ذکر نو آپ کردہ ہے بعد چو حکم دیندہ ہے۔ یہ ساڑی فطرت ہے، اسی فطری طور تے اسی پہلے چیز نو تکنے ہیں تو پھر مننے ہیں، بغیر ویکھر تو اساں کدی کسی چیز نو منیا نہیں۔ مثلا جنی دیر تک کعبہ ویکھیا نہیں اساں طواف نہیں کیتا، اساں طواف کیتے کعبہ ویکھ کے مصر دے بدارائیں اوندی دیر تک کوئی پتہ نہیں ہلیا جنی دیر تک یوسف علیہ نبی نے اپنے چہرے تو نقاب نہیں ہٹایا۔ نقاب ہٹان دی دیر سی مصر دی عورتاں نے انگلیاں کٹ لئیاں، 3 مہینے تک لوکاں روٹی نہیں کھا دی۔ پتہ چلیا انہاں انگلیاں کٹیاں یوسف ویکھ کے، روٹی چھڈی یوسف ویکھ کے، اساں طواف کیتے بیت اللہ ویکھ کے۔ تسی نعت خام من دیو تے سن کے، تسی خطیب من دیو تے سن کے، رب کعبہ دی قسم ہے رب کائنات نے اپنے محبوب نو منوایا پہلا ہے دکھایا بعد وچ۔ یعنی رب کائنات نے اپنے محبوب نو منوایا پہلے، حالانکہ ساڈا عمل کی ہے اسی ویکھنے پہلے آتے مننے بعد چاہ، پر رب کائنات نے اپنے محبوب نو منوایا پہلے دکھایا بعد چے، اور منوایا بھی کوئی پائی پھیرواں کڑو نہیں، آماں کڑو نہیں، نبیاں کڑو منوایا۔ سارے سبحان اللہ آکھو گے تو پھر مزہ آنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آپ ایک گل ذہن رکھا جی، عاماں کولوں نہیں خاصاں کولوں منوایا۔ حضرات دی وقار توجہ کرے جی، میں عرض کرن لگا پہلا میں ذکر بیان کیتا سی، قرآن ذکر ہے، نماز ذکر ہے۔ اچھا رب کائنات نے نماز ساڑھے تے فرض کیتی ہے، نسے قطعی تو ثابت ہے نماز فرض ہے،
لیکن میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام بیٹھے نے بھئی نماز فرض ہے، جو کچھ اسی نماز دے وچ پڑھنے ہیں وہ فرض نہیں۔ توجہ ہے، نماز رب کائنات نے ساڑھے تے فرض کیتی ہے، لیکن جو کچھ اسی وچ پڑھنے، مثلا کچھ واجبات نے، اگر واجب ترک ہو جائے سجدہ صاحب کریے تو نماز ہو جاندی، کچھ سنتاں نے اگر وہ رہ بھی جانتے نماز پھر بھی ہو جاندی، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے جیڑا طریقہ نماز والا اگر روزے وچوں ایک رکن بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوندی۔ جدوں رب کائنات نے نمازاں عطا کیتیاں تے صحابہ حضور دی بارگاہ جا گئے، آقا نمازاں پڑھنیاں کیویں؟ نبی پاک نے رب دی بارگاہ چرز کیتی، مالکہ نمازاں عطا تے کیتیاں، سوال کردے نے پڑھنیاں کس طرح نے؟ فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، محبوب تو انہاں دس جویں دی تیری عادت ہوے گی اوویں ہی انہاں دی عبادت ہوے گی، جیڑی تیری عادت ہوئے گی او یہ نہ دی عبادت ہوئے گی۔ میں علماء دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے جملہ دینا چاہنا، پر رب کائنات تے مصطفیٰ دی ہر عادت پسند کر دے، پتہ نہیں تینوں ولادت پسند کیوں نہیں؟ اللہ اپنے نبی دی ہر عادت پسند کر دے، تینوں نبی دی ولادت پسند نہیں؟ اور پھر قرآن ایسا ذکر ہے، الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن مصطفیٰ دی نات۔ جے تساں انجی سبحان اللہ کھنی ہے تو پھر تقریر ہو گئی، تو اسی سمجھ دے ہو گئے میں بہت لمحہ ٹائم توڑا نہیں لینا، جے تو علماء جمع غفیر علماء دا سارے ہیں واری واری بولنا ہے، میں تو انہوں وارم اپ کرنے واسطے بیٹھا ہوں۔ اذان ہو لے اجے آواز آ رہی ہے کاننے، اچھا توجہ ہے جی، ڈٹ کے آکھو سارے سبحان، اجے بھی اولی سبحان اللہ آندے اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ نیت لے کے بیٹھا پہ میں بڑا وڈا چودھریاں تے مولوی دے آکھن تے میں سبحان اللہ نہیں آکھنی، او پاویں چلا جائے سانوں او دی کوئی ضرورت نہیں، جڑا حضور دے در دا کمی بن کے بیٹھا ہے بازو کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ توڑے ذوق کو سلامت رکھے۔ میں عرض کیتی ہے قرآن پاک پورے دا پورا میرے نبی دی نات ہے، جدوں بھی مولوی قرآن پڑھ دے سب تو پہلے موسیٰ علیہ السلام دی گاندیاں تعریفاں کر دے۔ توجہ ہے توڑی گل تے سمجھ آگئی تو ان گل دی؟ سورہ بقرہ پڑھے گا، پہلی سورت ہے نا، اس دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گاندیاں تعریفاں اللہ نے کی تھی ہیں، یا بقرۃ ذلول تسیر الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ اللہ شیاتا، یعنی اس گاندیاں تعریفاں کر دے جیڑی گاں ذبح کر کے تے جس گاں دا گوشت کٹ کے تے مقتول نو لایا گیا تے انہیں اٹھ کے اپنے قاتل دا پتہ دسیا۔ یہ دے اتے بڑی لمبی تقریر ہے، یہ دے اتے بڑی لمبی تقریر ہے،
مینوں کسی بندے نے کہا سی کہ غوث پاک دا تسی جڑا مردہ زندہ کرنے والا واقعہ بیان کردے ہو انہوں نے جی مردہ زندہ کیتا ہے وہ کیویں مردہ زندہ کر سکتے ہیں تے اللہ تعالیٰ نے ویکھو کڈی بڑی دلیل اللہ نے سانو دے چھڈی ہن گائیں افضل تے نہیں نا غوث نالوں تسی گھرے کتھے بیٹھے گائیں تے نہیں نا افضل حضور عبد القادر نالوں اگر گائیں تے گوشت دا ٹکڑا میت نو لگے تے زندہ ہو سکتا ہے تے جے غوث پاک آکھن قم باذن اللہ تے وہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا توجہ ہے تھوڑی کہ نہیں فرنٹ سیٹ والے دی آکھو سبحان اللہ توجہ کرو میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا کہ اگر مولوی قرآن پاک کھول کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی وہ گاندیاں تعریفہ کرے انہوں صاحب قرآن دیاں تعریفہ نظر نہیں آؤں دیا حالانکہ ساڑھا تے عقیدہ تے ایمان ہے میاں صاحب فرمان دے زیران زبران تے شداں مدان سب شان تیری وچ آیاں آما لوکاں او خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان پائیاں آما لوکاں خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان پائیاں تے دوسرے مقام تے کسی شاعر نے لکھیا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا والضحا پڑھ لیا والقمر کہہ دیا آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی سارا قرآن سارا قرآن مصطفیٰ دی نعت مصطفیٰ دیاں تعریفہ نظر نہیں ہوندی گاندیاں تعریفاں کرنا ہے آج کل بہت سارے لوگ نے جنہاں اشتہارات لکھیا ہوندہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے تو ساڑھے کچھ لوگ کی سنی پوڑے وہ آن کے کہہ دیں نے بے کھوجی انتے من گئے نے ہوئی انہوں نے بینراں تے لکھ کے لا دیتا ہے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے حالانکہ انہوں دی کنٹروورسی تو نہیں دیکھی کہ انہیں حرمت دا نعرہ کیوں مارے حرمت مصطفیٰ دا نعرہ لا کے وہ عظمت نو نہیں من دے عظمت دا انکار کر دے سنی جدوں بھی نعرہ مارے گا عظمت مصطفیٰ پہ جان بھی قربان دی وجہ کہ اسی حضور دیاں ساریاں عظمتاں جو منن والے اسی حرمت دا نعرہ لا کے تے عظمت تو جان نہیں چھڑان دے جس عظمت نہیں منی وہ حرمت دے نعرے لاندہ رہے سب تو پہلے عظمت مصطفیٰ ہے جنی دیر تک حضور دیاں عظمتاں نہیں منو گے حرمت تے پیرا کی میں دے وہ
لیکن جڑے صرف حرمت دا نعرہ لاندے نے وہ حضور دی عظمتاں دا انکار کردے نے، پر اہل سنہ و جماعت حضور دی ہر عظمت نو منن والے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ دقائق الاخبار دے اندر آپ نے فرمایا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب نو کسر وحدت کھڑیاں فرمایا، اور اللہ نے اعلان کیتا میرے مصطفیٰ دے جسم پاک دے جیڑے حصے دا کوئی دیدار کرے گا میں انہوں انعامات نال نوازاں۔ حضور نو ویکھن دی وجہ تو یہ گل میں اس واسطے شروع کیتی ہے کہ اسی بھی اتھے ہی سن، یعنی میں بھی اتھے ہی سن تو تسی بھی اتھے ہی سو۔ اساں ویکھنا ہے اساں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اطہر دے کیڑے حصے دا دیدار کیتا ہے تے اللہ سانو کیڑا انعام عطا فرمایا، یہ ہر بندہ سوچے۔ کسر وحدت کھڑیاں کر کے رب کائنات نے اعلان فرمایا۔ ہون جدوں مجمع زیادہ ہوئے تے سٹیج تے کھڑا بندہ ہوئے تے مختلف اینگل دے نال انہوں ویکھیا جاندا، یعنی کسی نو سر نظر آندا ہے، کسی نو متھا نظر آندا ہے، کسی نو اکھاں نظر آندی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جنے جو ویکھیا، آپ فرمانے نے فمن نظر الى راسہ سارا سلطان، فرمایا لوکو رب کائنات دے محبوب دے جنے سر انور دا دیدار کیتا ہے وہ دنیا تے آن تو بعد تاج سلطانی دے وارث بن گئے، یعنی جنے عالم ارواح وچ حضور دے سر انور دی زیارت کیتی ہے وہ دنیا تے آن تو بعد بادشاہ بن گئے، سلطان بن گئے۔ توجہ ہے توڑی شہنشاہ بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ فرمایا فمن نظر الى جبینہی سارا امیرن وعادلن، جنہیں سرکار دے پشانی پاک نو ویکھیا وہ دنیا تے آن تو بعد کوئی امیر بن گیا، کوئی عادل بن گیا۔ فمن نظر الى عیونہی، وہ جدی نظر سرکار دیاں اکھاں پاکاں تے پہ گئی وہ دنیا تے آن تو بعد حافظن کتاب اللہ، قرآن پاک دے حافظ بن گئے۔ جڑے تھے حافظ قرآن بیٹھے نے وہ مبارک بعد دے مستحق نے حضور دیاں اکھاں دی زیارت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حافظ قرآن بنایا۔ فرمایا فمن نظر الى فمہی، جدی نظر سرکار دے ہونٹاں تے پہ گئی سارا صائمن اور روزہ دار بن گئے۔ فمن نظر الى لسانہی، اور جدی نظر سرکار دی زبان پاک تے پہ گئی سارا سفیرن، وہ سفیر بن گئے۔ فمن نظر الى اتھنانہی، اور جدی نظر سرکار دے تندان پاک تے پہ گئی سارا جمیلن، او دنیا تے آن تو بعد یوسف مصری بن گئے، حسین بن گئے، یوسف مصری بن گئے۔ یعنی جڑے بھی سونے نے انہوں عالم ارواح وچ حضور دے دندانے پاک دی زیارت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دا تانوں پتہ ہے، مسجد اقصی شریف دے اندر حضور نے جماعت کروائی معراج دی رات تے سارے نبیوں نے اٹھ کے خطابات کیتے، سارے نبی اٹھ دے رہے اپنی اپنی واری، وہ عظمتاں تے شانہ جڑیاں اللہ نے انہوں نے عطا کیتیاں سن وہ انبیاء دے سامنے بیان کر دے رہے۔ حضرت یوسف علیہ نبی نہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جدو واری آئی تے ادب نہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا فرمایا بولو، عرض کیتی حضور تواڈے سامنے کی بولا؟ اللہ اکبر۔ حضرات دی وقار آقا فرمایا موضوع تو انہوں میں دے دینا، اس موضوع تے گفتگو کرو۔ حضرات نبی پاک نے فرمایا تواڈے حسن والوے کے 3 مہینے تک لوکاں روٹی نہیں کھادی، تواڈے والوے کے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں۔ کوئی حسن دی گل سنا دیو۔ میاں صاحب رومی کشمیر فرما دینا حضرت یوسف علیہ السلام دیاں نظراں حضور دیاں کالیاں زلفاں تے پہ گئیاں۔ آپ فرما دینے بے شک حسن زیادہ میرا، بے شک حسن
زیادہ میرا آقا ساری دنیا نالوں پر نہیں ہو زیادہ قیمت میری نہیں ہو زیادہ قیمت میری آقا تیریاں زلفاں نالوں حضرات دیمکار توجہ کرو فمن نظر الہ انہوں کے ہی جدی جدی نظر سرکار دی وہ گردن پاک تے پہ گئی سارا وائزن و معزنن کوئی وائز بن گیا کوئی معزن بن گیا فمن نظر الہ صدر ہی جدی جدی نظر سرکار دے سینہ پاک تے پہ گئی سارا عالمن و مجتہدن کوئی عالم بن گیا کوئی مجتہد بن گیا فمن نظر الہ یدہی اور جدی جدی نظر سرکار دے ہتھاں پاکاں تے پہ گئی سارا فعازن وہ سخی بن گئے فمن نظر الہ بطنے ہی جدی جدی نظر سرکار دے پیٹ مبارک تے پہ گئی سارا مجاہدن وہ مجاہد بن گئے فمن نظر الہ جنبے ہی اور جدی جدی نظر سرکار دے پہلوان تے پہ گئی وہ دنیا تے آن تو بعد وہ سارا زاہدن وہ زاہد بن گئے فمن نظر الہ رجلے ہی جدی جدی نظر سرکار دے قدمہ پاکاں تے پہ گئی سارا باشین وہ چلن والے بن گئے فمن نظر والا یرا لہو کچھ لوگ ہو سن جڑے اٹیاں چک چک کے آقا نو ویکھن دی کوشش کر دے رہے پر سرکار انہاں نو نظر نہیں آئے سارا کافران فرمایا لوگو وہ دنیا تے آن تو بعد کافر بن گئے فرمایا جنہاں نو زیارت ہوئی انہاں نو اللہ انعام دیتے جنہاں نو زیارت نہیں ہوئی ویکھنا چاہتے رہے لیکن حضور نظر نہیں آئے سارا کافران وہ دنیا تے آن تو بعد کافر بن گئے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب نو عظمتہ شانہ دتیاں مقام دتا پھر حضور دا نام نامی اسم گرامی رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفت مشبہ اللذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن محمد وہ نام ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے وہ نام تو جو ہے فرشتے عرض کی تھی مالکہ اے نام تو تیرا ہونا چاہیے بار بار تعریف کیا گیا زیادہ سے زیادہ تعریف کیا گیا اے نام تے تیرا ہونا چاہیے سی تو اپنے محبوب دا رکھ دیتا ہے فرمایا حمد والا نام میں بھی رکھ لینا محمود اس میں مفعول صرف تعریف کیا گیا ان بندے پریشان ہو جاندے نے اللہ دے ذکر وچ اللہ دے نام وچ مبالغہ ہے یا نبی پاک دے نام وچ مبالغہ نبی پاک دے نام دا معنی بار بار تعریف کیتا جان والا زیادہ تو زیادہ تعریف کیتا جان والا وہ دی وجہ کی اسی سارے مل کے اللہ دا ذکر کرنے کائنات دا ذرہ ذرہ رب دا ذکر کر دے تے رب اپنے محبوب دا ذکر کر دے ساڈا ذکر کیتا ترازو دے ایک پلے چ رکھ لو تے اللہ دا ذکر کیتا ترازو دے دوجے پلے وچ رکھ لو ساڈا ذکر اس ذکر دا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر نام نامی اس میں گرامی توجہ کرے جی رب کائنات نے جنت دے 8 دروازیاں تے لکھیا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماندے جنت دے 8 دروازیاں تے رب کائنات نے اپنے محبوب دا نام لکھ چھڑیا میں نے ایک بندہ کہندے شاہ جی جنت دے 8 دروازے نے تے جنم دے کنے نے میں کہ پائیا جڑے پنڈ نہیں جانا راہ کیوں پوچھیے اساں جانا ہی نہیں آندہ شاہ جی دلیل کی ہے میں کہ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی ہم کو جزا ملے گی
محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، ہاں دوزخ کے آس پاس بھی لایا، اور دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، زینت آستانہ علیہ حضرت کیلیہ مولا شریف، زینت آستانہ علیہ حضرت کیلیہ مولا شریف، حضور قبلہ پیر سید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، ہاں دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ تو جنت دے 8 دروازیاں تے حضور دا نام لکھے۔ اچھا سنی بڑے سیانے ہوندے جس مسجد اتے یا حیو یا قیوم صرف یا حیو یا قیوم لکھیا ہوئے نا، یہ اس مسجد اچھ نہیں جاندے، تے سیانے ہو بھی بڑے ہوندے جس مسجد اتے یا رسول اللہ لکھیا ہوئے جاندے ہو بھی نہیں۔ اللہ کرے تو انہوں گل سمجھے چاہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا سنیاں کو پوچھو تسی اس مسجد اچھ کیوں نہیں جاندے بھائی جتھے یا حیو یا قیوم لکھے ہے، تسی اللہ نو نہیں مندے؟ ساڑھا جواب ہے اللہ نو مننے، پر اساں اس مسجد اچھ جانا ہی نہیں، کیونکہ رب کائنات نے کسے مقام تے بھی اپنے محبوب دے نانوں اپنے نان نالوں وکھرے نہیں کیتا۔ انہاں مسیطہ نالوں لا چھڑے ہے تے اسی اس مسیطے جائیے ہی کیوں جتھے رب دے نان نال او دے محبوب دا نام نظر نہ ہوئے۔ تے جے اے مسیط بنان دے ہوں تے انہاں نو پوچھ لو نا یا رسول اللہ لکھ لو، آکھن گے نہیں مسجد اللہ والی، یعنی مسجد اللہ والی ہے، مسجد دے بوئے اللہ والے، مسجد دیاں باریاں اللہ والیاں، مسجد دیاں اٹھاں اللہ والیاں، جیڑی شے اللہ دے نام نال ریلیٹڈ ہو گئی او دی ہر شے اللہ والی۔ میں کہا مسجد دے بوئے باریاں تے پکھے اللہ والے مننا ہے، جدہ نا لکھا رہے ہیں او اللہ والا نہیں۔ میں سادات کرام دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے جملہ دینا چلنا، اول تے نہ جنت جانا کوئی نہیں، پکی گل، اول تے نہیں جانا، تے جے جان بھی لگے تے رب دے دی بارگاہ جا کے تے عرض کرنگے مالکہ یہ نہیں ساڑی، تو جو ہے اللہ پوچھے گا کیوں؟ یا اللہ اے نا تے اساں کدی جنت اپنے مسیطاں تے نہیں سی لکھیا تے تو جنت دروازیاں تے لکھ چھڑیا، تو جو ہے تو اڈی اساں تے کدی مسجدہ تے نہیں سی لکھیا تو جنت دروازے تے لکھ چھڑیا، تے اللہ فرمائے گا اچھا اس نام دا روڑا ہے یہ دوزخ دے دروازے تے نہیں لکھیا۔ جدوں ویکھنا سرکار دے دیوانیاں جنہاں دیاں زباناں تے بھی یا رسول اللہ ہے،
جنہاں دے دلاں وچ بھی یا رسول اللہ ہے، جنہاں دے گھراں وچ بھی یا رسول اللہ، جنہاں دی مسیتاں اُتے بھی یا رسول اللہ. جدوں حضور دا نام جنت دے دروازے تے لکھا ویکھنا ہے تے دوڑ کے جنت تے داخل ہو جانا ہے. اے ترانے پڑھ دیا جانا ہے، آقا تجھ کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل کو کعبہ بنا لیا ہم نے، آقا تجھ سے دامن کو کر کے وابستہ سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے. آقا تجھ سے دامن کو کر کے وابستہ سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے. تو جو حضور کے ماننے والے ہوں گے وہی قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. تو جو ہے ایڈی سوکھی جنت نہیں لبنی، جدا حضور نال پیار ہویا انہیں جنت جانا. آج تے بہت سارے لوگ نے جڑے باں کڈ کے اندر حضور نے ہر قبر میں آنا ہے. میں کہا بھائیا تیری قبر اچ نہیں آنا. ہاں وہ مولوی صاحب تقریر کرنا پہ حضور نے ہر قبر میں آنا ہے. میں کہا نہیں، ہر قبر اچ نہیں آنا، ہر مومن دی قبر اچ آنا. میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، حدیثاں دو نے. ایک حدیث عکس پیش کیا جائے گا، او دی قبر تے نبی پاک دے گنبد خضرا تک حجاب دور کر دیتے جان گے اور او دی قبر جو حضور دا عکس پیش کیتا جائے گا. اور ایک حدیث ہے وے آقا خود او دی قبر تشریف لے کے آ جانا ہے. انالیسس اساں کرنا ہے کہ عکس کناں دی قبراں وچ ہونا ہے تے آقا آنا کناں دیاں قبراں وچ. انالیسس اساں کرنا ہے عکس کناں دیاں قبراں وچ پیش کیتا جانا ہے. توجہ کریا جے، عکس انہاں دیاں قبراں وچ پیش کیتا جانا ہے جڑے صرف حضور دی مثلیت بیان کر دے. فقط سٹیجاں اُتے حضور دی مثلیت بیان کر دیں، لیکن آقا علیہ السلام نے انہاں دیاں قبراں وچ آپ آ جانا ہے جڑے سٹیجاں اُتے حضور دی عظمت بیان کر دیں، حضور دی ہر عظمت نو بیان کر دیں. تھوڑی توجہ ہے؟ علماء تشریف فرمانے فضیلت تے بشریت دوویں چیزاں پائیاں جان تے رسول ہوندا ہے. کلی فضیلت ہوئے تے پھر بھی رسول نہیں، نبی نہیں. کلی مثلیت ہوئے تے پھر بھی رسول نہیں. یہ دوویں چیزاں بھیا وقت پائیاں جانیاں چاہیے. یہ ذہن وچ رکھ لو، فضیلت بھی ہوئے مثلیت بھی ہوئے. فضیلت ہے مقام کا اعلیٰ ہونا اور مثلیت ہے ایک جیسا نظر آنا. میرے آقا دی فضیلت ہے وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. اور حضور دی مثلیت ہے کہ صحابہ دے جھرمنٹ حضور بیٹھے ہون تے ایک بی بی آن کے حضور نو سد مارے تے حضور نلین بھی نہ پان تے دے کول جا کے کھلو جانو گلاں کردی رہے. صحابہ کہن حضور ایتھے آ جاؤ، لوکی اینو مجنون آکھ دین. فرمایا جے دیاں میں نہیں سننیاں تے کون سنے گا. ہائے یہ حضور کی مثلیت ایک جیسا نظر آنا. اگو بندے دا اپنا ظرف ہے، کئیاں نو پانی گلاس خالی نظر ہوندا ہے تے کئیاں نو گلاس وچ پانی نظر ہوندا ہے. اپنا اپنا ظرف، ہر بندے دا ظرف اکو جہا نہیں ہوندا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان تے عظمت میں عرض کیتا ہے کہ حضور دی فضیلت اور بشریت اسی دوویں مننے، مثلیت نو بھی مننے ہیں، فضیلت نو بھی مننے. لیکن جیڑے بندے بہت ہی رٹ لاندے نا انہاں نو میں ایک گل سنا دینا چاہنا، جیڑے مثل حکم دی رٹ لاندے انہاں نو میں دسنا چاہنا پر سب تو پہلا نبی نو بشر آکھن والا ابلیس ہے. یاد رکھ لو، سب تو پہلا نبی نو بشر ابلیس آکھیا تے کدوں آکھیا؟ جنت وچ کھلو کے. اللہ فرمایا مالک اللہ تکون مع الساجدین، تُوں سجدہ کرنے والے نال سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ کہندا لم اکل اسجد لبشر، اللہ میں بشر نو سجدہ کراں؟ اللہ فرمایا دفع جا، نکل جا میری جنت وچوں، قیامت تک تیرے گلے وچ لعنت عطا ہو کے عظمت میں دیاں، نبوت میں دیاں تے بشر توں آکھے. اللہ انہوں جنتوں کٹ دیتا ہے. میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، ایک تے جنت وچ کھلو کے نبی نو بشر آکھے اللہ انہوں جنتوں کٹ دے وے تے جڑا اجے جنت وچ گیا ہی نہیں تے بشر بشر آکھے اللہ قیامت والے دن بوہا کھول کے آکھے گا لنگ گیا. او بول چھڈو شہیدو، ہو جائے گا تے پھر اپنے عقیدے دا محاسبہ کرنا پڑے گا. تو ساڈا عقیدہ کی اسی کہنے کون نا نو سمجھاوے
اوے کہن اپنے جے آیو نو کونے نا نو سمجھا وے اوے کہن اپنے جے آیو نو جدیاں کالیاں اوے زلفاں دی رب آپ قسم چاوے جدیاں کالیاں جدیاں کالیاں اوے زلفاں دی رب آپ قسم چاوے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ اکرام نو نال لیا تے حضور سفر تے نکلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیاس لگ گئی حضور ایک دیوانے دے دروازے تے گئے غلام دے بوئے تے گئے حضور نے جا کے کنڈی کھڑکائی ایک گل ذہن چ رکھنا پئی کسے مرید دے بوئے تے پیر آ جائے او دی نظر اپنے پیر دے چہرے اتے پہ جائے تو دی خوشی دی انتہا نہیں رہی دی ہووے مرید مرید نہ ہووے مرید ہووے مرید نہ ہووے میم تے زبر نہیں پڑھنی مرید ہے دا مطلب مردود راندہ ہوا اور مرید کا معنی ہے اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا اچانک مرید دی نظر پیر دے چہرے ہوتے پوے او دی خوشی دی انتہا نہیں رہی دی حضرات غلام کھاؤنے جدے دروازے تے کوئی پیر نہیں آیا نبیان دا سردار آیا ہے حضرات دیوکار آقا نے کنڈی کھڑکائی غلام دروازہ کھولیا آقا دی بار گیا چرد کیتی حضور اندر تشریف لے آؤ آقا اندر تشریف لے گئے کلی وس گئی فقیراں دی کلی وس گئی فقیراں دی اوے مندیاں نو گل لانا او مندیاں نو گل لانا عادت میرے پیراں دی اوے مندیاں نو گل لانا عادت میرے پیراں دی حضرات دیوکار آقا اندر تشریف لے گئے غلام آقا نے فرمایا پانی لے کے آؤ ہن غلام کدی سجے دوڑ جاندا ہے کدی کھبے دوڑ جاندا ہے آقا دی بارگاہ وچ نہیں آوندا حضرات دیوکار تھوڑی دیر تو بعد آقا فرمایا غلاموں اس میزبان نو لے کے آؤ غلام دوڑے دوڑے گئے انہوں لے کے آقا دی بارگاہ جا گئے سامنے کھڑا ہویا آقا فرمایا غلامہ تیرے کڑوں پانی منگیا سی اور پانی کیوں نہیں لے کے آیا وہ دی آنکھاں میں چتھرو آ گئے آقا فرمایا وہ رونا کیوں ہے عرض کیتی آقا رونا اس واسطے ہاں تھوڑی شان آلا تھوڑا مقام آلا پر آقا میں غریب ہاں میرے کر برتن کوئی نہیں حضرات سوچیا یہ سی پانی کدے وچ لے کے جاواں آقا فرمایا غلامہ اوے تسی بھی تے پانی پیندے ہو تسی کدے وچ پیندے ہو عرض کردا ہے آقا میں مشکیزہ بھر کے لے آنا میرے بچے چلو کر دینا میں پانی پانا تے او پی لیندے پھر میں چلو کرنا او پانی پاندے نے تے میں پی لینا آقا فرمایا غلامہ اتھرو صاف کر لے اوے جا جا کے پانی لے کے آ اجے اسامی انجائی پینا ہے جمیں تسی پیندے غلام غلام خوشی نال پھلیا نہیں سماندا دوڑ کے گیا تے مشک بھر کے لے آئے توجہ ہے آقا نے چلو کیتے نے غلام پانی پائی جاندے آقا پیوی جاندے نے اوے لوگو حضرات دیوکار اس بندے دیاں نظراں اس چمڑے تے لگ گئیاں جنہیں چمڑے تے آقا دا سونا ہاتھ لگدا ہے یا لب لگدا ہے آقا اٹڑی چوک بسا کے
چلے گئے غلام نے چمڑا کٹ کے رکھ لیا لوکاں پوچھیا او نبی پاک دے غلاماں اے چمڑے دا کی کرنا ہے آندا تسی کی جانو اس چمڑے دی شان کی ہے او جدوں کوئی بیمار میرے دروازے تے آ جاندا ہے چمڑا پانی چ بھگو کے پلا دینا آندا بیمار جاندا تندرست ہو کے تو اگر کوئی کہے ویسے مانو جیسے حضور کے صحابہ مانتے رہے تو ہم تو ایسے مانتے کوئی مانے ایسے بے ادباں کی سار ادب دی او کے ادباں تھیں وانجے ہو او جڑے ہون مٹی دے بانڈے او کدے نہ تھیندے کانجے ہو تے جڑے موٹے قدیم تے کھیڑے او کدے نہ تھیندے او رانجے ہو او جنہ دے دل وچ عشق نہ باہو او دوئی جہانی وانجے ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک غلام ہے جدہ نائیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے اے آقا دا بدوی غلام تے بدو آندے نے پینڈو نو کردہ کی ہے جمیں ساڑھے جٹ حضرات اپنی پیالیاں وچ سبزیاں بیج دینے تے منڈیاں وچ فروخت کر دے اے بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی وچ فروخت کر دے ایک دن آقا کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے وہ دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی اگے کی کردہ سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سدھا کار چلا جاندہ ہے ہن سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندہ سدھا حضور دی بارگاہ چاہ جاندہ ہے سارے غلام نظران نیمیاں کر کے بیٹھے غلام نظران چک کے حضور دے چہرے ول تک دے آقا فرمان نے انج کیوں وینا ہے کہندے حضور تواڈے چہرے ول تک گیا دل نو بڑا چین مل دے وہ کیسا غلام ہے جن حضور دے چہرے ول تک چین مل دے یہ غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ روز آ جاندے توجہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ روز آ جاندے ایک دن حضور کرم فرمایا توجہ ہے وہ دی نظر حضور دے چہرے اتے پئی دل دی دنیا میں بدل گئی تو دلیل بھی بدل گئی ان حضور دی بارگاہ چاہ کے بہ جاندے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ چ بیٹھ جاندے اور کہندے حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو چین ہوندا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ روز ہی تحفہ لے کے آ جاندے حضرات دی مکار روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے انہوں روز ہی کدو لے کے آ جاندہ ہے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندہ ہے حضور کی ہونا چاہیے ہے آقا فرمایا جڑا تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے ہن جدوں بھی آوے گا اسامی تحفہ دینا اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ چا گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آگئے آقا کھجوراں ظاہر نو پھڑا دیتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں کٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نہ لگ جائے ایم پی نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکاں نوں دسدا پھرے گا لوکو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار او کڈا مقدراں والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام
رات منڈی جاندے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندے کہندا لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں اوے لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دین انج دیاں گلاں نہ کریا کر او کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے او جیب وچ ہاتھ پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو آقا تحفے دتے ہوئے نے حضرات گل یاری تک نہیں جے رہی گل تحفیاں تے چلی گئی آقا مینوں تحفے دیندے میں اپنے آقا نوں تحفے دینا اے گٹکاں دیکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے حضرات لوکی مذاق کر دیں پھر جناب والا ایک نکرے جا کے بیٹھ جاندہ ہے اکھاں میں چتھروں جاری رو کے کہندہ مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا او پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دیں ایک بندہ آقا دی بارگاہ چا گیا عرض کیتی آقا ظاہر نو منع کرو او منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ ہے لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یاراں اوے لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دینا پھر نکرے بیٹھ جاندے پھر چھم چھم تھرو نکل دینا پھر جیب وچ ہاتھ پا لیندا گٹکاں کڈ لیندا کہندا مذاق نہ کرو آقا تحفے دتے ہوئے نے حضور منع کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرے آقا فرمایا غلامو او ساڈی یاری دا اعلان کردا او پیار دے پرچار کردا لوکی مذاق کر دینا پر دن چڑھ لین دیو او منڈی جائے گا اساں منڈی جانا اوے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا اساں آپ جانا آپ جا کے او دی یاری دا اعلان کرنا ہن جڑے سبزی بیچن والے ہوندے نا انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مل چنگا لگ جائے گا چھیتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو اوے لوکو اے تیرا وعدہ نہ ہے او تیرا کایا گئے فوری ہر بندے دے دل وچ سوال آیا ہونا ہے انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا ہے تے حضور سامنے آئے ہون گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ ول اساں کسے نو مذاق کرنا ہوئے نا بندہ پران منہ کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیر جانے ہیں او دیاں اکھاں گے ہاتھ رکھ کے نا داساں والا میں کون تے جے دس دے تے ہاتھ چھڑ دے جائے نہ دسے تے کہ دسیں گا تے چھڑ حضرات آقا دبے دبے پیر اگے آ گئے ظاہر دیاں آنکھاں گے ہاتھ رکھے آقا فرمایا او میں کونا کہندا کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو اوے لوکو آقا فرمایا او میں کونا حضرات دی مکار تسی کہندے ہو گے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگاونا میرے پچھے کون ہے میں کہا نا آقا دے غلام کہندن سرکار نو لبن لگیاں کدی دیر نہیں سی لگی اوہ جتھوں خشبوں دے ہلے آ جاندے سن اسی جان جاندے ساں اللہ دے محبوب ایتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا وہ جدی کانڈنار آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا سی آقا کہ شاہ جی پتہ لگ گیا تے جواب کیوں نہیں دینا جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے اگر محبت نال بیٹھے آقا فرمایا میں کونا کہندا کدو لے لو اوے لوکو کدو لے لو اوے لوکو آقا فرمایا میں کونا دل خیال کردا ہے جے میں کہہ دیتا اللہ دے رسول جے میں کہہ دیتا رب دے نبی جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار نے جفا چھڑ دینا آئے ہائے آقا جفا چھڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے
وقت وفا کرے کہ نہ کرے. آقا دوسری باری فرمایا او میں کونا, اگے ہولی بول دے, ہن روڑا پا کے پورے منڈی نو مخاطب کر دے. آقا فرمایا میں کونا, کہندا کدو لے لو او لوکو, او نہ لو گے پچھتاؤ گے. او لوکو تسی آکھو گے شاہ جی اگے تے ہولی بولدا سی, ہن روڑا پا کے پورے منڈی نو مخاطب کر دے. آقا فرمایا میں کون. حضرات دی مکار تسی پوچھو گے شاہ جی ہن لوکاں نو مخاطب کر دے. حضرات دی مکار لوکاں نو دسنا چاہ رہے جڑے مذاق کردے رہے پل پل رواندے رہے, دسنا چاہندا لوکو جدے بارے مذاق کر دے رہے ہو, جدے بارے گلاں کر دے رہے ہو, اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو اوہی محبوب آپ ہی آ کے جفا پائی کھلوتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہا نا, انہیں نہیں بولنا, انہوں نسبت لگی ہے, اے نہیں بولنا. حضور دے غلام درنگ سی کالا, سرکار نے ہاتھ چھڑے تے گھٹوں پھڑ لیا, گھٹ ہوا وچ لہرا کے. آقا فرمایا کون ہے ہو ساڈے غلام دا مل لان والا. عرض کردا حضور میں کجے دا مل کنے لا. آقا فرمایا جدا مل محمد لا دے وے زمانے چو دی. فرمایا جدا مل محمد لا دے وے زمانے چو دی قیمت ادا کون کر سکتا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے آقا دی شان, آقا دا مقام اسی ساری زندگی بیان کر دے رہی ہے. اساں مک جانا ہے, حضور دی شان تے مقام ختم نہیں ہو سکتا. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. بلا تخیر پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ اغوش ولایت ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی حضور قبلہ پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری زینت آستانہ علیہ حضرت کیلیاں والا شریف آپ دے حوالے کرنا مائک آپ 10 منٹ حاضر پیش کر دینے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. آستانہ علیہ حضرت کیلیاں والا شریف, آستانہ علیہ حضرت کیلیاں والا شریف.